کہ صاحب آپ میز کی تعریف کر رہے ہیں, اس کا میز کا بنانے والا جو کارپینٹر ہے اس کی تعریف نہیں کی آپ نے, تو غلط ہے نا. دیکھیے اصل میں میز کی تعریف کرنا میز کے بنانے والے کارپینٹر کی تعریف ہے جی. تو اللہ کے پیارے حبیب محبوب دو جہاں سید العالمین نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور ان کی عظمت اور ان کے اوصاف کا بیان کرنا, اللہ رب العالمین جو ان کا بنانے والا ہے اسی کی تعریف ہے اصل میں. اور جتنی تعریف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جاتی ہے اتنے ہی اللہ رب العالمین کی اصل میں تعریف ہوتی ہے, کیونکہ بنانے والا تو وہی ہے. تو میں یہ درمیان میں ایک بات آ گئی تھی, کہہ ہی رہا تھا اور عرض ہی کر رہا تھا آپ سے کہ سلیمان نبی علیہ السلام نے اس کے لیے خط لکھ دیا. وہ خط لے کر پہنچا تھا ہدہد, اور خط لے جا کر اس نے جیسے ہی دیا تو وہ ملکہ سبا بلقیس کے سینے پر ڈال کر وہاں سے اڑ کر واپس آ گیا. اب ملکہ سبا بلقیس نے کھولا, اب کھولنے کے بعد وزیروں کو جمع کیا, فوج کے سپہ سالار کو جمع کیا, کمانڈر ان چیف کو بلایا, ان کو بلایا, ان کو بلایا, ادھر آؤ, یہ کیا خط آیا ہے آج ہمارے پاس, یہ کیا مصیبت آ گئی, ذرا دیکھو تو صحیح بھائی. قالت یا ایھا الملؤ انی القی الی کتاب کریم, ایک کتاب آئی ہے, ایک خط آیا ہے, اور بڑے ہی معلوم ہوتا ہے کسی بڑے آدمی کی طرف سے آیا ہے, کتاب کریم ہے, کسی بہت بزرگ آدمی نے بھیجی ہے, اور اب تم مجھ کو مشورہ دو کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے. انہوں نے کہا ہے کہ تم ہماری مطیع و فرمانبردار بن کر ہمارے پاس آ جاؤ تو ہم اپنی سلطنت کو اس کے حوالے کر دیں حضرت سلیمان نبی کے. تو کیا کہنے لگے, قالوا نحن اولو قوة واولو باس شدید والامر الیک فانظری ماذا تأمرین. ملکہ سبا بلقیس سے کمانڈر ان چیف وغیرہ نے کہا, وزیروں نے کہا کہ ہم بہت زیادہ طاقتور ہیں, خوب مقابلہ کریں گے, لیکن آخری رائے آپ کی ہے, آپ جیسا حکم دیں, ہمیں کوئی عذر نہیں ہے. ملکہ سبا بلقیس نے کہا دیکھو بھائی تم لوگ جاؤ, ہم ان کی خدمت میں سب سے پہلے تحفے اور تحائف بھیجے دیتے ہیں, اور تحفے اور تحائف بھیجتے ہیں. اگر انہوں نے تحفے اور تحائف کو قبول کر لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تحفے تحائف کو قبول کرنے والے بادشاہ ہیں. اگر انہوں نے تحفے تحائف کو قبول نہ کیا اور تحائف کو واپس کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعی جس مذہب کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں وہ مذہب حق ہے اور ہمیں پھر اس کو قبول کر لینا چاہیے. یہ اصل معیار قرار دیا. یعنی مذہب حق جو ہے اس کی علامت بھی یہی ہے کہ وہ کسی قسم کا لالچ کسی سے قبول نہیں کرتا. مذہب حق کے ماننے والے کسی کے لالچ میں نہیں آیا کرتے. ابھی آپ نے دیکھا صدر محترم آنریبل عبدالرزاق صاحب محمد, اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمایا, انہوں نے کس دلیری کے ساتھ میں بحیثیت مسلمان کے اعلان فرمایا کہ غیر مذاہب کے لوگ چاہے کچھ بھی کر لیں, منسٹریاں آتی رہتی ہیں جاتی رہتی ہیں. منسٹری کیا ہے, کچھ بھی نہیں, یہ تو سب دنیا کی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ اللہ رب العالمین جل جلالہ عم نوالہ اپنا محبوب بنا لے. تو وہ محبوب کب بناتا ہے, وہ محبوب کب بناتا ہے, وہ محبوب جب بناتا ہے جب اس کے محبوب محمد رسول اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں لوگ. چنانچہ دیکھیے ایک چھوٹی سی مثال سنا دوں. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضا, کتنی سختیاں ان پر کی جاتی تھیں, کس بنا پر کی جاتی تھی, کتنا لالچ دیا تھا, کس لیے دیا جاتا تھا, کتنے ان سے کہا جاتا تھا, کیوں کہا جاتا تھا. امیہ ابن خلف جس کے یہ غلام تھے اور جس کے پاس رہا کرتے تھے. تو آپ جانتے ہیں غلام سلیب, اس زمانے میں غلاموں کی پوزیشن صرف یہ تھی, آج تو خیر دنیا میں کہیں سلیب وغیرہ پائے نہیں جاتے, لیکن اس زمانے میں تھے, بڑی کثرت سے تھے, گھر گھر میں تھے کہ وہ بیچے جایا کرتے تھے. ان کا باقاعدہ سودا طے ہوتا تھا اور آقا کو, ماسٹر کو اختیار ہوتا تھا کہ چاہے مار دے ان کو, چاہے بیچ دے, چاہے کاٹ کے ڈال دے, کوئی پرسان حل نہ ہوتا تھا. حضرت بلال حبشی امیہ ابن خلف رضی اللہ عنہ وارضا, حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ وارضا امیہ ابن خلف کافر کے غلام تھے, مملوک تھے. اور امیہ ابن خلف نے جب یہ سنا کہ یہ محمد الرسول اللہ پر یہ کالا حبشی ایمان لے آیا ہے تو کیا کہا اس نے کہا کہ تم دین چھوڑ دو, یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم
جس دین کی طرف بلاتے ہیں اور یہ سنایا کرتے ہیں. دیکھیے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا. یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. اے لوگو، اس سے پہلے انبیاء آتے رہے، ایسی ایسی عمارتیں ہیں مختلف مقامات پر بھی بن چکی ہیں. 41 منزل کی وہ عمارت بڑی عظیم الشان ہے، اس میں جایا جائے اور اس کے بعد اس کے پیچھے میلوں کا علاقہ ہے جہاں ان کی آبزرویٹری ہے، جنہیں کیا کیا اس میں ہے. تو وہاں میں اتفاق سے 2-3 آدمیوں نے مجھ سے پوچھا، اور رشیا میں بھی. تو یونیورسٹی میں تو آپ جانتے ہیں ہر قسم کی تعلیم دی جاتی ہے. یونیورسٹی میں عربی بھی پڑھائی جاتی ہے، ماسکو یونیورسٹی میں عربی پڑھائی جاتی ہے. تو عربی پڑھانے سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ طلبہ وہاں سے نکلیں اور عرب کنٹریز میں جا کر کمیونزم کا پروپیگنڈا کریں. مقصد اس سے یہ ہوتا ہے وہ جائیں اور ایمبیسیز سے متعلق ہو جائیں، رشین ایمبیسیز جو ہیں، اور وہاں وہ عربی کی جاننے کی وجہ سے لوگوں سے ربط و ضبط رکھیں اور مسلمانوں کو یا دوسرے لوگوں کو بہکا سکیں، کمیونزم کی طرف لا سکیں. یہ مقصد ہوا کرتا ہے. وہ فارسی بولنے والے بھی تھے، عربی بولنے والے بھی تھے. بہرحال وہاں ہو رہی تھی بات. اسی زمانے میں نے سنا کہ وہ چاند پر پہنچنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں، راکٹ بنایا جا رہا ہے، میزائل بنایا جا رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ اچھا بھی ٹھیک ہے، پہنچنا چاہیے، ضرور یہ جانا چاہیے ان لوگوں کو. اللہ کرے جلدی سے پہنچے، آسمان کی طرف ہونے تو صحیح، جلدی سے راکٹ بنے تو صحیح، کچھ تو چلے. اگر کم از کم چاند تک نہ پہنچ سکے پہلے ہی آسمان تک پہنچ کر چلے آئے. تو 2-3 آدمی نے کہا کہ صاحب یہ کیوں آپ دعا ہیں کہ روس والے جلدی سے پہنچ جائیں. نہیں، روس والے نہیں، صرف روس والے نہیں، امریکہ والے بھی پہنچ جائیں، برطانیہ والے بھی پہنچ جائیں، جو بھی ہو. بہرحال کوئی بھی دنیا میں ایسی قوم مل جائے جو جلدی سے پہنچ جائے. صاحب آپ کو کیوں فکر ہے ان کے پہنچنے کی جلدی سے؟ میں نے کہا اس لیے ہمیں فکر ہے ان کے پہنچنے کی کہ یہ ہم سے یوں کہا کرتے ہیں کہ مسئلہ معراج جو ہے بالکل غلط، کوئی جا ہی نہیں سکتا اوپر. ہم کہا کرتے ہیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی شب میں بیت المقدس سے لے کر پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر گئے، اللہ رب العالمین سے ملاقات فرمائی، پھر راتوں رات واپس تشریف لے آئے. اس پہ اعتراض کرتے ہیں لوگ بات. اور یہ یورپ والے تو خصوصی سے کہہ دیا کرتے ہیں صاحب یہ تو کتنی غلط سی بات ہے، یہ تو خام خواہ کا علماء نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے. مولوی دیکھیے صاحب کیسے ڈھکوسنے کی، کوئی آسمان پر جا سکتا نہیں جا سکتا. اس کے بعد دیکھیے اتفاق سے اللہ رب العالمین نے انہی لوگوں کے ذہنوں سے، انہی لوگوں کے دماغوں سے جو دماغ انکار کرتا تھا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا، اسی دماغ اور اسی ذہن سے ہوائی جہاز بنوایا. جو ذہن اور جو دماغ انکار کرتا تھا آسمان تک پہنچنے کا، اسی سے میزائل بنوایا، اسی سے اسپوٹنک بنوایا، اسی سے لائکا کتیا کو بٹھوایا اور اوپر بھیجوایا، تم چلاؤ گے. اب جب انہوں نے اوپر تک پہنچنے لگے، اب ان سے کہو معراج شریف، تو ہاں کہتے تو ہیں کہ واقعی پہنچ تو سکتے ہیں. اب کہنے لگے دیکھیے آپ دیکھا. تو اللہ رب العالمین کو اپنے پیارے محبوب محمد رسول اللہ کی معراج کی تصدیق کرانے کے لیے یہ راکٹ اور میزائل اور اس زمانے میں، اس ماڈریٹ دنیا میں، اس ماڈرن دنیا میں، اس ایٹمک ایج میں بنوانے پڑے تاکہ یہ لوگ کچھ تو مان جائیں. ویسے یہ آپ یقین فرمائیے کہ یہ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک، یہ پہنچ نہیں سکتے وہاں تک. ہاشا وکلا، کبھی نہیں پہنچ سکیں گے. دیکھ لیجیے گا، ہم بھی زندہ ہیں انشاءاللہ اور آپ بھی دیکھ لیجیے گا کیوں نہیں پہنچ سکیں گے. وہ سن لیجیے گا، یہ پہنچ تک اوپر تک رہ جائیں گے، بس آگے نہیں بڑھ سکیں گے. اور آگے بڑھنے سے پہلے یہ بھی آپ یقین فرما لیجیے کہ پھر ختم بھی ہو جائے گا. کیوں؟ قرآن میں رب العالمین بڑے فیصلہ کن انداز میں فرماتا ہے، دیکھیں ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا. جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو اور ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پیغمبروں کو جھٹلایا، آیتوں کو جھٹلایا، نشانیوں کو جھٹلایا. تو روس والے آپ نے دیکھا، کوئی مانتا ہے پیغمبروں کو؟ توبہ کیجیے، استغفر اللہ، کبھی 1 منٹ کے لیے ماننے کو تیار نہیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ روسیوں کا وہ کوئی بہت بڑا لیڈر ہے، وہ ایسے کچھ نام ہے، خورشیف، نکیتا خورشیف. تو وہ ویسے رشین زبان میں 2-4 لفظ تو سیکھ لیا کرتے ہیں. جیسے ہم یہاں آتے ہیں موریشس میں 2-4 مہینے کے لیے تو کریولی کے بھی لفظ سیکھ لیا کرتے ہیں. کوما ساوا تو کتے آلے آلے لکاز، یہ اس قسم کے بچوں سے پوچھ لیا کوما ساوا لیکول آلے، وہ جواب دیتے ہیں مولانا صاحب لیکول آلے وی آلے، تو ایسا کہہ دیتے ہیں. اسی طریقے سے وہاں صاحب ہم نے رشیا میں جا کے 1.5 مہینے قیام کا اتفاق جو ہوا، ہم نے کہا بھائی کچھ رشین زبان بھی سیکھنی چاہیے. تو وہ انگریزی اور رشین وہ کتابیں بکا کرتی ہیں، جیسے فرینچ اور انگلش وغیرہ کی کتابیں آتی ہیں سیکھنے کے لیے، سواحلی انگریزی.
اس طریقے سے سیکھنے کے لیے وہ لے لی کتاب وہاں جلدی سے, تو تاکہ 2-4 باتوں کی ضرورت پڑ جائے کہ پانی پلا دو, وہ بتا دو, وضو کرنے کی جگہ بتا دو, اس قسم کی چیزیں, مسلح لا دو, یہ لا دو, وہ لا دو, تو اس قسم کی ضرورت کی چیزیں پڑ جاتی ہیں نا. تو ہر ملک کے 2-4 جملے سیکھنے پڑتے ہیں وقت ضرورت کے لیے آدمی کو. تو وہ خرشیف کے معنی ہے بہت اچھا, خرشیف کے معنی بہت اچھے کے ہیں. تو وہ نکیتا خرشیف جو ہے یہ روس کے وزیر اعظم, تو یہ جب امریکہ تشریف لے گا تو ان کا بیان میں نے پڑھا تھا وہاں پاکستان میں, اخبارات میں, پاکستان میں تھا اس وقت میں یا کہیں اور تھا, بغداد شریف میں غالباً تھا, وہیں میں نے دیکھا تھا عربی پیپر میں, یا وہاں بغداد شریف سے وہ انگریزی کا ایک وہ ٹائمز بھی نکلتا, بغداد ٹائمز, وہ عراقی ٹائمز, اس میں بھی شاید دیکھا تھا. کسی دوست نے بتایا کہ دیکھیے صاحب اس کا یہ بیان آیا ہے, یا اس زمانے میں وہاں دیکھا تھا یا بہرحال پاکستان میں کہیں دیکھا تھا میں نے ضرور. تو اس میں یہ تھا کہ کسی نے ان سے کہا کہ صاحب آپ چرچ میں چلیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے. اس نے کہا نہیں بالکل غلط, یہ آیا تھا نا اخبار, یہ روزویلٹ نے کہا تھا کہ مسز روزویلٹ نے کہا, تو انہوں نے کہا تھا کہ آپ چرچ میں چلیے. بالکل غلط, میں چرچ میں کیسے جا سکتا ہوں, مجھے چرچ میں جانے کی ضرورت نہیں, اس لیے کہ جب میں خدا پر یقین نہیں رکھتا تو میں چرچ میں کیوں جاؤں. ہم نے غور کیا, یعنی غالب یہ ہوا کہ روس کا وزیر اعظم جو ہے وہ خدا پر یقین نہیں رکھتا. ظاہر ہے روس کے وزیر اعظم کا کیا, روس میں جو بسنے والے لوگ ہیں اور وہاں جو رہنے والے لوگ ہیں ان سب کا یہی عقیدہ ہے قریب قریب. وہ کمیونزم کی بنیاد اور مارکسزم کی بنیاد اسی فلسفے پر ہے کہ وہ خدا پر یقین نہیں رکھتے اور مذہب کو افیم سے تشبیہ دیا کرتے ہیں. او پی ایم جیسا بنا دیا انہوں نے مذہب کو دیا. تو بہرحال اس سے کچھ بحث نہیں کرنی تھی. میں یہ کہہ رہا تھا کہ رب العالمین نے یہ فرمایا کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں, اللہ کے سامنے اپنی بڑائی جتانے والے ہیں, اور اللہ رب العالمین کی آیتوں کی اور نشانیوں کی تکذیب کرتے ہیں, رب العالمین کیا فرماتا ہے ان کے لیے. تو کہتا ہے ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, واستکبروا عنہا, اور پھر استکبار تکبر بھی کیا, اللہ رب العالمین کے مقابلے پر اپنی بڑائی کا اظہار بھی کیا, سب چیز کو میٹر سے قرار دیا, اللہ کو کچھ نہ رکھا, ہر چیز میٹر, بس مادہ ہے جو کچھ بھی ہے, ہر چیز میٹر. تو رب العالمین کیا فیصلہ کن انداز میں فرماتا ہے, دیکھیے فیصلہ فرما دیتا ہے, وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَبْوَابُ السَّمَاءِ, جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا, جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا, جنہوں نے پیغمبروں کی تکذیب کی, قرآن کا انکار کیا, اور جنہوں نے اللہ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم کے دامن اقدس سے, دامن اطہر سے اپنے آپ کو وابستہ نہ کیا, رب العالمین فرماتا ہے لا تفتح لهم ابواب السماء, ہم آسمانوں کے دروازے ان پر ہرگز نہیں کھولیں گے. آسمانوں کے دروازے نہیں کھلتے, تو چاند تک پہنچنا ناممکن ہو گیا, اس لیے کہ آسمانوں کے دروازے تو کھلیں گے نہیں. اور چاند جیسا کہ حدیث میں آیا, جیسا کہ مفسرین نے لکھا, چوتھے آسمان پر ہے, جہاں سے روشنی آ رہی ہے ہماری طرف چاند کی, یہ چوتھے آسمان پر ہے یہ چاند. تو چاند تک پہنچنا بہرحال قرآن مجید و فرقان حمید کی اس آیت طیبہ سے تو معلوم ہو گیا کہ ان پر ابھی دروازے نہیں کھولے جائیں گے. ابھی دوسری بات ہے کہ اگر وہ یوں کہہ دیں کہ ہم اللہ پر یقین رکھتے ہیں, ایمان لاتے ہیں, اور اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں, تو کیا عجب ہے اللہ رب العالمین ان پر کیا پھر سب سارے عالم پر رحمتوں کے دروازے کھول دے, آسمانوں کے بھی دروازے کھول دے, تو اللہ کی رحمت سے تو کوئی بعید نہیں. اور ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ جو گمراہ لوگ ہیں اور اللہ سے ٹکر لینے کی اور مقابلہ کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, نظام قدرت میں دخل انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں, ہم دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ہدایت عطا فرمائے, اور وہ لوگ اللہ رب العالمین کے ماننے والے اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین رکھنے والے بن جائے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ سلیمان نبی علیہ السلام سے ملکہ بلقیس نے تحفے تحائف بھیج دیے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ تحفے تحائف پہنچ گئے تھا. آپ نے ان تحفے تحائف کو نہیں لیا اور نہ لے کر ان کو واپس کر دیے, کہ واپس لے جاؤ, ہمیں تحائف کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کسی قسم کے تحفے تحائف کی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہارے سر کو جو سورج کے سامنے جھکتا ہے اس کو اللہ کے سامنے جھکائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ تم بجائے سورج کی پرستش کرنے کے, بجائے سورج کی عبادت کرنے کے, اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ کے عبادت گزار بندے بنو. یہ ہم چاہتے ہیں.
سلیمان نبی علیہ السلام نے الٹیمیٹم بھیجا اور یہ کہا کہ اب یہ ہم تمہارے ہدیے اور تحفے واپس کر رہے ہیں، اب اگر تم ہمارے دربار میں مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر نہ ہوئیں تو ہمارا لشکر تمہاری سرحد میں داخل ہو کر قتل و غارت گری شروع کر دے گا، پھر ہم کسی چیز کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ الٹیمیٹم دے دیا۔ ملکہ سبا بلقیس گھبرائی، اور گھبرانے کے بعد بھی اس نے اپنے آدمیوں سے، وزیروں سے، لوگوں سے مشورہ کیا، اور مشورہ کرنے کے بعد یہ کہا کہ بھائی سب کو چلنا چاہیے، ہم سب چلتے ہیں۔ ملکہ بلقیس نے کہا میں بھی چلتی ہوں اور مطیع و فرما بردار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوتی ہوں۔ کہاں چلے؟ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے سلیمان نبی علیہ السلام بیت المقدس میں رہا کرتے تھے، اور ملکہ سبا بلقیس کا وطن علاقہ یمن میں تھا۔ یمن اور بیت المقدس میں، ملکہ سبا بلقیس میں اور یمن میں اور حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ السلام کے شہر مبارک بیت المقدس میں پورے 2 مہینے کا فاصلہ تھا۔ اس زمانے میں 2 مہینے کا سفر ہوا کرتا تھا اونٹوں پر۔ حضرت سلیمان نبی علیہ السلام کی خدمت میں پہنچنے کے لیے ملکہ سبا بلقیس جا رہی ہے، اور چلتے چلتے 2 مہینے کی منزل طے کرتے کرتے وہ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچ گئی۔ تو اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کیونکہ سفر اونٹوں پر، مختلف سواریوں پر ہوا کرتا تھا، تو راستے میں دھول، گرد و غبار، یہ تمام چیزیں ہو جایا کرتی تھیں۔ ملکہ سبا بلقیس وہاں ٹھہری تاکہ کپڑے بدلے، نہائے دھوئے، اچھی طرح سے پوشاک کرنے کے بعد اب پھر شہر میں بیت المقدس میں داخل ہو اور حضرت سلیمان نبی کے دربار میں پہنچے۔ ادھر سلیمان نبی علیہ السلام کو خبر مل گئی کہ ملکہ سبا بلقیس مطیع و فرما بردار ہو کر حاضر ہو رہی ہے، تو آپ نے دربار میں بیٹھے ہوئے تھے، دربار میں بیٹھے بیٹھے آپ نے فرمایا کہ بھئی کوئی ہمارے دربار میں ایسا ہے جو ملکہ سبا بلقیس اپنا تخت، جس پر وہ بیٹھ کر حکومت کرتی تھی، اپنا وہ تخت وہاں چھوڑ کر آئی ہے ملک سبا میں، جہاں اس کا وطن ہے، جہاں اس کا پایہ تخت ہے، اور تالوں میں بند کر کے آئی ہے۔ کوئی ہے ہمارے دربار میں ایسا جو ہمارے اس تخت کو اٹھا کر لے آئے؟ ابھی ملکہ سبا بلقیس کے آنے میں دیر ہے، اگر اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں آ گیا تو ملکہ سبا بلقیس دیکھ کر حیران ہو جائے گی کہ ہے میرا تخت 70 گز لمبا، 40 گز چوڑا، اتنا اونچا، ہیرے جواہرات سے مرصع سونے کا تخت کون اٹھا کے لا سکتا ہے؟ کیسی سواریاں اس کے لیے درکار ہوں گی، اتنے دور و دراز کی مسافت کے لیے مہینوں چاہیے سفر کے لیے، کیسے یہ آ گیا؟ تو وہ حیرت میں رہ جائے گی۔ سلیمان نبی علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اس کو یہ معجزہ دکھائیں، اور یہ معجزہ دکھانے کے بعد اس کو قائل کر سکیں کہ تو ہمارے سامنے جو جھک کر آ رہی ہے، تو دیکھ اللہ کے بندوں کی طاقت یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ جس چیز کو چاہتے ہیں اپنے سامنے حاضر کر لیا کرتے ہیں۔ تیرا اتنا عظیم الشان تخت تھا، وہ بھی ہم نے لا کر یہاں رکھ دیا۔ یہ آپ کا مقصد تھا، اور اس مقصد کو پورا کس سے کرانا چاہتے تھے؟ آپ نے اپنے امتیوں سے کہا، آپ نے اپنے دربار میں کہا، حل خود بھی کر سکتے تھے۔ خود کیسے کر سکتے تھے؟ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کیا طاقت دی تھی اللہ نے ان کو۔ قرآن میں رب العالمین فرماتا ہے وَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ۔ سلیمان نبی علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا، جدھر سے چاہتے تھے ادھر کو پلٹ دیا۔ تو جن کے لیے ہوائیں مسخر ہوں، جن کے لیے زمین کو اللہ رب العالمین نے مسخر کر دیا ہو، جن میں شیاطین کو جن کے لیے مسخر کر دیا ہو، ان کی کیا طاقت ہوگی؟ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں دربار میں ایکم یاتینی بعرشها قبل ان یاتونی مسلمین۔ سلیمان نبی علیہ السلام نے فرمایا تم میں کون ہے بھائی جو اس ملکہ سبا بلقیس کے تخت کو لے آئے قبل اس کے کہ اب وہ بلقیس آنے والی ہے ہمارے دربار میں، کچھ گھنٹے کے فرق سے، یعنی آدھ گھنٹے میں، 1 گھنٹے میں آنے ہی والی ہے بس اب، کیونکہ دروازے پر تو ہے وہ شہر کے باہر۔ تو جنوں کا بادشاہ، جن بھی آپ کے مطیع و فرما بردار تھے، جنوں کا بادشاہ کھڑا ہوا۔ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے، یہ قرآن ہی کا واقعہ ہے، قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ جنوں کے بادشاہ نے کہا کہ اے سلیمان علیہ السلام اگر آپ اجازت دیں
تو آپ کا دربار برخاست ہونے سے پہلے دربار فجر کی نماز سے لے کر ظہر کی نماز کے وقت تک یعنی زوال کے وقت تک ہوا کرتا تھا. اشراق کے وقت سے لے کر یعنی فجر کے بعد سے لے کر اور ظہر کے زوال کے وقت تک ہوا کرتا تھا. تو زوال کے وقت سے پہلے پہلے میں تخت لے کر آ جاؤں گا. تقریباً 2 گھنٹے کا وقفہ اس نے بتایا. حضرت سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ وقت ناکافی. اگر تم ادھر لانے کے لیے گئے, تم نے دیر لگائی جیسے کہ تم کہتے ہو دربار کے برخاست ہونے سے پہلے, اور تمہارے چلتے ہی ملکہ سبا بلقیس اگر آ گئی تو تخت تو نہیں ہوگا, تو ہم کیا دکھا سکیں گے اس کو؟ اگر تخت ہو موجود تو ہم بتا سکیں گے اس کو کہ ہماری قوت کیا ہے. تو پھر آپ نے کہا بھائی کوئی ہے ہمارے دربار میں, کوئی ہے ہماری امت میں جو ملکہ سبا بلقیس کا تخت جو 2 مہینے کے فاصلے پر تقریباً 700 میل بیت المقدس سے یمن 700 میل کے فاصلے پر جو تخت ہمارا رکھا ہوا ہے, نہیں 700 میل نہیں, تقریباً 550 میل, تقریباً 550 میل جو ہمارا تخت رکھا ہوا ہے, وہ جو ملکہ سبا کا تخت رکھا ہوا ہے, کون ہے جو اس کو اٹھا کر لے آئے ابھی حال کے حال میں؟ تو ایک صاحب اٹھے. کون تھے یہ؟ آصف ابن برقیہ. کون تھے یہ؟ حضرت سیدنا سلیمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی. کون تھے یہ؟ اس زمانے کے ایک ولی کامل اور عارف باللہ. کون تھے یہ جن کو اللہ رب العالمین نے مرتبہ ولایت پر سرفراز فرمایا تھا؟ کون تھے یہ جن کی شان میں رب العالمین فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ